السلام علیکم جی. مختلف لطیفے مارکیٹ میں آئے ہیں جی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جناب چیف آف جنرل اسٹاف کی, چیف آف جوائنٹ اسٹاف, جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہوتے ہیں وہ جو بھی عہدہ ہوتا ہے جی, میں نے تو نہیں آتا میں, ٹھیک ہے, ان کی, اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف کی. اے ویکھو نا ڈاڈا عہدہ جڑا ہوئے نا وہ پھر یاد رہتا ہے, جڑا بیچارہ شریفانہ عہدہ ہوئے نا وہ بھول جاتا ہے. ہاں وہ یاد ہے جی مجھے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تقرریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے, مختلف کنٹروورشل انفارمیشن اور لطیفے. تو میں نے کہا کہ یہ ایک سیگمنٹ اس پہ بھی کیا جائے کہ یہ لطیفے آپ کو سنائے جائیں. پہلی اطلاع یہ ہے کہ جناب لاہور آنا تھا, اس کے لیے صبح 10 بجے ہی طیارے کی ریکویسٹ بھیج دی تھی کہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جو ہے, جو کہ وزیر اعظم چنگچی کی طرح چلاتا ہے, یہ پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب نے چلایا, اور ان کا ہر چماٹ اور ارد گرد بیٹھا ہوا شخص جو تھا اس نے اس طیارے کے اندر بیٹھ کے سیلفی ضرور کھینچی, اور بھلے وزیر اعظم کے ساتھ کھینچی, اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی, اور بھلے ان کے بغیر کھینچی, لیکن سیلفی ضرور کھینچی. اس طیارے کے اندر آج کل چاچو ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جناب وہ صبح 10 بجے ریکویسٹ آ گئی پریزیڈنسی کی کہ طیارہ تو دیو دارا ذرا لاہور جانا. تو انہوں نے جناب میڈیا کھیلا, پھر پی ایم ایل این نے وہ خبر لیک کی کہ میڈیا صدر جو ہے وہ اجازت لینے کے لیے لاہور جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ صدر پھر آئے, اور یہاں کی جو انفارمیشن تھی وہ زاہد گشکوری صاحب کو فواد چودھری صاحب نے لیک کر دی کہ اس مطلب کہ ہمارا امیج بنانے کے لیے, اپنا پرسیپشن بنانے کے لیے, اپنا امیج بنانے کے لیے میڈیا کو لیک کر دی نا انہوں نے. تو زاہد گشکوری نے سب سے پہلے خبر دے دی. تو اس میں دو ڈبل آئیڈ ہوتا ہے نا کہ وہ جو انفارمیشن لیک کر رہا ہے وہ اپنا بھی تو اس میں لچ فرائی کر رہا ہوگا, اور اپنی مرضی کی انفارمیشن دے رہا ہوتا, تو وہ انفارمیشن لیک ہو گئی کہ جناب وہاں پہ دونوں فریقین نے کہا, اور جناب اس نے یہ کہا. اب یہاں پہ اس سے آگے 2 انفارمیشن چھوڑی گئیں. ایک تو یہ کہ جناب یہ جو تھا یہ سائن کر کے گیا تھا سمری, وہاں سے نکلنے سے پہلے اس نے سائن کر دی تھی سمری, ٹھیک ہے. ایک تو یہ انفارمیشن چھوڑی گئی. دوسری انفارمیشن رات گئے ہمارے ہتھے چڑھی, انہوں نے کہا کہ جب یہ لاہور سے آ گیا تو اس وقت تک ہمارے پاس یہ خبر تھی, یہ کوئی مطلب حکومت کے ایک عدد وزیر اور ایک ایڈوائزر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ ابھی تک اس پریزیڈنسی سے کہ ابھی تک اس نے سائن نہیں کیے. تو پھر جناب جو دونوں عہدے داران تھے مطلب کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی ہم آپ سے ملنے کے لیے صدر صاحب کو. اچھا, میڈیا پہ چلایا گیا کہ جناب دونوں عہدے داران ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے صدر سے اور پھر وزیر اعظم سے, اور اس کی فوٹیج چل گئی. جبکہ ایکچوئل میں ترتیب الٹی تھی, پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور پھر صدر سے ملاقات ہوئی. ہو سکتا ہے, میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں, لیکن میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ صدر نے کیا ہونا ہے, بہت بڑا چول ہے, انہیں ابھی تک سائن نہیں کرتا, سائن کر کے کر لی نہیں, ہم تو گزٹ نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے سر ہم تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے ابھی تک آپ کی تقرری پہ سائن نہیں کیے ہیں. تو پھر وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے دونوں عہدے دار جو ہیں وہ ایوان صدر پہنچے تھے. وہ منسٹر صاحب براوی ہیں کہ انہوں نے کوئی انفارمیشن بھجوائی ہونی ہے. میں کہا تسی سنی ہے؟ نہیں میں تو ویسے تمہیں دس رہا کہ انہوں نے انفارمیشن بھجوائی ہونی ہے کہ پتر سائن کر دے, ورنہ پھر اسی آ کے آپ پہ سائن کروا لینے. نتیجہ یہ ہے کہ جو فوٹیج جاری کی ہے ایوان صدر نے جناب چیف آف آرمی اسٹاف کی اور صدر کے ملنے کی, اس میں صدر صاحب کے 34 کے 34 دانت باہر ہیں. وہ ہنسی جا رہے ہیں, لطیفے سنا رہے ہیں اپنی طرف سے, اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ چپ کر کے بڑا سنجیدہ جاؤ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کا موڈ بہت خوشگوار ہے جب وہ چاچو سے مل رہا ہے, اور چاچو کہہ رہا ہے کہ میں بنیادی بندہ, میں بنیادی بندہ, میں کیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ چول تھوڑی سمری سائن نہیں کر رہا, جاؤ ذرا 2-4 جتیاں مار کے. نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا, لیکن میں ذرا مزاح پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جب کہ جو ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں ان کے چہرے کے اوپر جو ہے
وہ کوئی ایسی خوشگواری کی بھی اور بیزاری کا بھی کوئی ایسا تاثر نظر نہیں آ رہا، دونوں کی فوٹیج جو جاری ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو پھر 8 بجے جا کے انہوں نے سمری سائن کی ہے، کیونکہ وہ ملاقات کرنے پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ملاقات فرمائی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ کچھ لطیفوں میں سے ایک لطیفہ یہ بھی آ گیا. لاہور میں جو 41 منٹ کی اور بعض اطلاعات کے مطابق 47 منٹ کی ملاقات ہوئی صدر اور عمران احمد خان نیازی کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی صدر جو تھا وہ بنیادی طور پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ پائن ایت کم نہیں ہونا، یہ سمری کے ساتھ تو میں کوئی پنگے بازی نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے پنگے بازی کرنے کی کوشش کی تو پھر میں بھی آپ کی سائڈ پہ بیٹھ کے آپ کی زخمی ٹانگ کو سہلا رہا ہوں گا اور آپ کے کان میں کہہ رہا ہوں گا کہ ٹنگ نہیں ہلانی. وہ ٹنگ تو یاد آیا، وہ پلسٹر کھل گیا. ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، ہڈی جیڑی ہے نا وہ کہتے ہیں تھلے دی ٹوٹی ہے، پلسٹر پٹ دیگر لایا ہوا ہے. مطلب ہڈی جو ہے اگر آپ کی یہ نیچے والی گھٹنے سے گوڈے تو نیچے والی ٹوٹی ہے، گوڈا ہے نا تو گوڈے تو نیچے والی ہڈی ٹوٹی ہے تو پلسٹر پٹ تے لایا ہوا ہے. اے سائنس جیڑی ہے، یہ سہولت آپ کو صرف شوکت خانم ہسپتال میں دستیاب ہے، جو کہ ہے تو کینسر کا ہسپتال لیکن وہاں پہ ہڈیوں کا بھی علاج ہوتا ہے. حد ہے. ویسے یار انہوں نے پٹی تبدیل کی ہے، پہلے سنا پٹی اتر گئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، پھر انہوں نے دوبارہ پٹی لا دیتی تھی، پلسٹر لا دیتا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہڈی کسی کی ٹوٹی ہو تو 6 ہفتوں سے پہلے جو ہے وہ تو کبھی بھی پلسٹر نہیں نہ اتارا جاتا. ٹھیک ہے. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، تو بابا بوڑھا ہے گا جی 70 سال پلس دی عمر ہے گی ہے، تو اس صورت کے اندر ان کی ہڈی جو ہے وہ، میرا مطلب ہے کہ ہاں وہ جڑ بھی گئی. باشو صحت مند کپتان جو ہے دیکھیں نا، ڈیشنگ کیسا ہے نا اس کی، آپ دیکھیں جناب. کوئی بھی یوتھیا کہے گا دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے پنکی پیرنی کا. ویسے پنکی پیرنی کے جنوں اور موکلوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ ان سب کے کان پکڑائے گئے ہوئے کہ تمہارے تمام تر عملوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا اور تم بیکار ثابت ہوئے ہو. اینیاں مرغیاں تو ساڑ کے کھوائیاں نے، اینے کپڑے بن کے آئی میں انہیں تھان رستے دے وچ، بنی گالا دے رستے دے وچ، اور تسی پھر جڑا ہے نا آسم منیر دی تقرری نہیں رکوا سکے. اور آسم منیر جو ہے وہ چیف بن گیا جنہیں میری چوری پھڑی سی. تو وہ موکلین کے اور جنات کے تو باقاعدہ کان پکڑائے گئے ہوئے ہیں نا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹرمینیٹ کر کے ان کی سروسز کو کاف کو واپس کر دی جائیں گی. اے ولاگ کیتا ہی میں ہاسا پانا ہستے نے، کوئی نہیں بنتا، کوئی موضوع نہیں بن رہا سی، میں کہا ہاسا پائی آج. تو وہ جناب یہ جو موکلین ہیں اور یہ جو جنات ہیں جن کی ڈیوٹی تھی بڑی سخت 24 گھنٹے، اور خاص طور پہ وہ گڈے جو تھے ان میں سوئیاں چبوئی جاتی تھیں، اور پھر موکلین ان سوئیوں کے والے مقامات کے اوپر جا کے وہ جو بھی مضروب ہوتا تھا یا جو بھی جس کے اوپر جادو کیا جاتا تھا اس کے اوپر جا کے میک اٹ ہیپن کرتے تھے. یہی ہوتا ہے نا اس جادو کا اصول. تو وہ گڈوں کے اندر جو ہے وہ ساری ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی ان کا جو ہے وہ 0/0 نکلا ہے. تو یہ تو بہت ہی کم خراب ہو گیا. تو لہذا کسی نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ موکلین جو ہیں اور جنات جو ہیں جنہیں انہوں نے کن بڑھا دیتے گئے، لو پچھوچے ہو جاؤ ہیں اگو نیوا کرو. ٹھیک ہے. ہاں تو اسی کام نہیں کیتا. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لطیفے چھوڑے گئے. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نہیں مان رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ پھر میں بھی تھوڑے نال آ کے بہ کے تھوڑی لت ویکھیا کراں گا. تو پھر انہوں نے ہاں تو نہیں کی لیکن وہ چپ رہے. ٹھیک ہے. وہ چپ ہو گئے، ان کی خاموشی کو نیم رضا سمجھا گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو وہ جا کے کر دیا گیا. لہٰذا جو پی ٹی آئی نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں ان کا نام کے سپیلنگ ساحر جمشید لکھ دیے گئے، شمشاد کی جگہ جمشید لکھ دیے گئے. ماشاءاللہ بڑے بڑے لائق لوگ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت میں بیٹھے ہوئے. یہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ تھا، یہ بھی انہوں نے کر دیا. اور دونوں کو اپوائنٹمنٹ ویلکم کی. ساتھ ہی کیا کہ دیکھ لو اسی الیکشن کران گھروں نکلے ہوئے ہیں تو سانوں تو کچھ دیو نا. اب اس کے اوپر کسی ظالم نے کہا کہ جتنے بھی ان کے مطالبات تھے ان میں اب جو واحد مطالبہ رہ گیا ہے وہ الیکشن کا ہے، اور اس مطالبے سے انہوں نے بھاگنا ہے اگلے جلسے کے اندر جو کہ ہفتے کے روز ہوگا. تو اب دیکھیے گا ان کی دوڑ کتنی تیز ہوتی ہے.
چلے جی دیکھتے ہیں کتنی دوڑ تیز لگا کے بھاگتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی بڑی گندی ہے, اور اس گندی سے وہ شدید صدمے کی صورت میں ہے, اور اس صدمے کی آوازیں مجھے گالیوں کی صورت میں ہر اس کے اندر مل رہی ہیں. تو پھر میں نے اس سے لگتا ہے کہ وہ کتنے ڈیپ شوق کے اندر ہیں. تو بہرحال میں نے آخر میں یہ بات کہنی تھی کہ نواز شریف صاحب نے 5 دفعہ آرمی چیف لگائے ہیں, 5 دفعہ انہوں نے ہوئی بہت بری, ٹھیک ہے, اور انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے جو انہوں نے لگائے تھے. ایک نے تو آرمی چیف لگتے ہی راحیل شریف نے پہلے دن ہی جناب ڈانگ کاٹ لی سی کہ میں نے تو پرماننٹ رہنا ہے, اور پھر انہوں نے جو بھی کیا 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کو بحال کروایا اور پروجیکٹ عمران خان کے اندر نئی روح پھونکی اور اس کو اون کر لیا. تو آخری وقت تک وہ یہ کہتے رہے, طیارے کے اندر بیٹھے ہوئے ان کا ایک ڈائیلاگ ہم تک پہنچا جہاں پہ ہمارا بھی ایک پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیے میرے علاوہ سارے جرنیل جو ہیں وہ آپ کو کرپٹ سمجھتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں, جن میں سے آپ لگانے جا رہے ہیں نیا چیف, ٹھیک ہے, اور ان کا خیال ہے آپ کو جیل میں ہونا چاہیے. تو میں آپ کی سیکیورٹی کی واحد گارنٹی ہوں کہ آپ جیل کے باہر ہیں. اگر آپ نے مجھے بھیج دیا تو آپ اس کے بعد جیل میں ہوں گے. جیل میں تو وہ گئے, کہتا تھا ٹھیک سی کمیاراں دی کڑی طرح راحیل شریف کہتا تھا ٹھیک ہی سی, حالانکہ وہ پروجیکٹ جیب میں لے کے بیٹھا ہوا تھا پاناما والا, ٹھیک ہے, اور وہ لے کے آیا تھا اسپیشلی آرمی کے طیارے کے اوپر جا کے وہاں سے ڈاکومنٹس وغیرہ ساری تفصیلات لے کے آیا تھا, کہا یہی جاتا ہے, اور اندر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لے کے آئے تھے, صاحب لے کے آئے تھے. تو صاحب لے کے خود آیا تھا اور جیب میں ڈالا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب میرے دوست نہیں تو چھڈن گے. ہاں چلیے بہرحال وقت کی بات ہے. اب دیکھیے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے بعد کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.